شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آپ احباب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی بابرکت اور باعث گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، تو آج سے ہم رمضان سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سیریز کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ہم پہلے روزے سے لے کر 30 روزے تک روزانہ کی بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے اور رمضان کے حوالہ سے آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے۔ رمضان سیریز کا پہلا پارٹ جو ہے، پہلی ویڈیو ہے، اس میں آج ہم بیان کریں گے کہ روزے کے کون کون سے فائدے ہیں، اور جو فائدے روزے کے اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، ان میں سے 2 فائدے میں آپ کے سامنے آج ذکر کروں گا۔ ناظرین، روزہ رکھنے کے جو 2 بڑے فائدے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پہلا فائدہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا یہ بتلایا ہے کہ انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ انسان باعمل انسان بن جاتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کا عادی بن جاتا ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کا عادی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کو لایا گیا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، جو بھی انسان نے کام کرنا ہو پہلے اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے رمضان کو مسلمان کے لیے ایک پریکٹس کی جگہ بنائی ہے، ایک پریکٹس کا وقت بنایا ہے کہ اس میں پریکٹس کر کر انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت کا عادی بن جاتا ہے، اللہ کی بغاوت سے باز آ جاتا ہے، اور جو گناہ انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، عام دنوں میں کرتا ہے، وہ ان گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، پانی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کیا ہے، کھانا ہے اس کو حلال کیا ہے، جو نعمتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان کو اپنے انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس اللہ کی ذات کے لیے وہ اس حلال پانی سے رک جاتا ہے، ان حلال نعمتوں سے رک جاتا ہے، ان حلال مشروبات سے رک جاتا ہے، ان کاموں سے بھی رک جاتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے۔ وہ اپنی حلال بیوی سے رک جاتا ہے، اپنی حلال لذتوں سے رک جاتا ہے، اپنی حلال شہوتوں سے رک جاتا ہے۔ وہ انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ تو جب وہ انسان سارا رمضان روزے رکھتا ہے تو وہ پانی کو چھوڑ دیتا ہے صبح سے لے کر شام تک، کھانے کو چھوڑ دیتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ وہ حلال چیزیں کس کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پر روزے فرض کیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے، وہ باعمل انسان بن جائے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ اب دیکھیں، جب انسان روزے رکھ کر فارغ ہوتا ہے، عید کے بعد 2-3 دن بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان پانی پینے لگتا ہے، کوئی چیز کھانے لگتا ہے، تو اس کو اچانک جھٹکا لگتا ہے، کیا میں روزے میں تو نہیں، کیا میں روزے کی حالت میں تو نہیں؟ تو کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ اس انسان کو روزے کی حالت میں رہ کر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب انسان رمضان میں گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ چھوڑ کر اس کو گناہ نہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب انسان عادی بن جاتا ہے، تو جب رمضان گزرتا ہے، تو جب انسان وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کو اللہ کا خوف یاد آ جاتا ہے، اور اللہ اس کو اپنی عادت یاد آ جاتی ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے میں یہ گناہ کو چھوڑا تھا، اب میں نے اس گناہ کو نہیں کرنا۔ جیسے پانی حلال کو رمضان میں چھوڑا تھا اور جیسے گناہ کو چھوڑا تھا، اس جیسا ہی اب رمضان کے بعد وہ انسان گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ انسان عادی بن جاتا ہے، اللہ کی عبادت کا عادی بن جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر روزے اس لیے بھی فرض کیے ہیں، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس انسان کو دوسرے لوگوں کی بھوک پیاس کا
احساس ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو انسان صاحب حیثیت ہے، جو انسان مالدار ہے، وہ سارا سال اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھے سے اچھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اس کو دنیا جہان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو غریب کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بھوک دیکھی نہیں ہوتی۔ اس کے گھر میں اناج ہوتا ہے، اس کے گھر میں کھانے کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس کے گھر میں پینے کے لیے مشروبات ہوتے ہیں، اس کو دوسروں کی بھوک کا احساس نہیں ہو سکتا۔ جب رمضان آتا ہے وہ روزے رکھتا ہے، وہ گرمی کے روزے رکھتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ جو انسان روزے کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ بھی، جن کو کھانا میسر نہیں، جو غریب ہیں، جن کو پینے کا پانی تک میسر نہیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ تو اس کے دل میں غریب انسانوں کا، غریب مسلمانوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین روزے کی نسبت سے اس انسان کے دل میں احساس پیدا کرتے ہیں کہ اس انسان کے دل میں بھی رمضان کے اندر پھر بھوک و پیاس والے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو لوگوں پر کیا گزرتی ہے، تو وہ انسان پھر لوگوں کا احساس کرنے والا بن جاتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ فائدے تھے دو۔ پہلا فائدہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا عادی بننا اور گناہوں سے بچنے کا عادی بننا۔ دوسرا فائدہ کہ غریب انسانوں کی، لاچار انسانوں کی بھوک کا احساس ہونا۔ تو یہ تھا پہلا پارٹ اور پہلی ویڈیو اس رمضان سیریز کی۔ انشاءاللہ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں لے کر آتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کا عادی بنائے اور گناہوں سے بچنے کا عادی بنائے، اور ہمارے دلوں میں غریب لوگوں کا احساس پیدا کرے، ان کی خدمت کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔